الم تر إلى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں نمرود کا، جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو جھگڑتا تھا، بکاسات کرتا تھا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دیتے تھے، نمرود کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، نمرود کو آخرت کی طرف بلاتے تھے، جنت کی طرف بلاتے تھے، جہنم سے بچنے کا کہتے تھے۔ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام جب نیکیاں کرنے کا کہتے تھے اور گناہوں سے بچنے کا جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہتے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام تقوی کا نمرود کو حکم دیتے تھے، مسلمان بننے کا جب نمرود کو حکم دیتے تھے، تو نمرود آگے سے جھگڑتا تھا، بکاسات کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ نمرود نے یہ کہا تھا کہ میں رب ہوں اور میں ہی تم کو پالتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں۔ یہ نمرود نے دعویٰ کیا ہوا تھا، اور وہ مہینے میں ایک دفعہ سب لوگوں کو جمع کرتا تھا اور اس کا تخت لگایا جاتا تھا، ایک اونچی سی جگہ پر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگ اس کے سامنے آ کر سجدہ کرتے تھے، اور ادھر جو اس کے نوکر تھے، اس کی جو پولیس تھی، فوج تھی، وہ لوگوں کو جو سجدہ کرتے تھے ان کو راشن دیتے تھے۔ اپنے سامنے لوگوں سے نمرود سجدہ کرواتا تھا۔ تو ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جب دعوت دی تو نمرود نے کہا کہ میں ہی رب ہوں، دیکھو میں ان کو یہ غلہ دیتا ہوں تو پلتے ہیں، یہ پالتا میں ہوں، میں غلہ نہ دوں تو یہ پلیں گے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا زندگی میں بھی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے یہ کیا کہ 2 آدمی جو جیل کے اندر تھے، ایک ان میں سے ایسا تھا کہ جس کو کل رہا کرنا تھا، اور دوسرا ایسا تھا کہ جس کو کل سزائے موت دینی تھی۔ جو مجرم تھا، جس کو سزائے موت دینی تھی، اس کو نمرود نے رہا کر دیا، مجرم کو رہا کر دیا، اور جو معصوم تھا جس کو رہا کرنا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ کہنے لگا یہ دیکھ میں نے مرنے والے کو بچا دیا اور بچنے والے کو میں نے مار دیا۔ تو یہ میں نے کر دکھایا، تو لوگ بھی تھے انہوں نے بھی شور کیا کہ ہاں یہ دیکھو یہ نمرود نے کر دکھایا ہے، نمرود واقعی ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ دیکھ اللہ ایک چھوٹے سے نطفے سے جو مردہ ہوتا ہے اس سے انسان بنا دیتا ہے، پھر چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو مار دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ایسا کر کے دیکھا نا، کہ تو چھوٹے سے پانی سے انسان بنا کر دکھا، اور جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دیکھا۔ لیکن وہ بے وقوف تھا، وہ سمجھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کو نہیں سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اس کے سامنے رکھی تھی وہ نہیں سمجھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، قال ابراہیم فإن
ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، کہ مغرب سے نکلے سورج۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب ہے، تو کہتا ہے سب پر میرا حکم چلتا ہے، میں ہی پالتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں، تو جب اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو ایسا کر کے دیکھا نا کہ سورج کو تو مغرب سے طلوع کر، مشرق میں غروب ہو، ایسا کر کے دیکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، وہ شاشت رہ گیا، جس کو ہم ہندکو زبان میں کہتے ہیں وہ ٹیم ٹیم دیکھنے لگ گیا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگ گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، اب اس کو حق سمجھ آ گیا تھا، حق کی جو لہر ہے اس کے دل کو ٹکرا گئی تھی، اس کو اندر سے یہ فیل ہو گیا تھا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس کو سب سمجھ آ گئی تھی، اپنا جھوٹ ہونا اس کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس نے کفر اختیار کیا، اس نے انکار کیا کہ یہ جو ابراہیم جو بتا رہا ہے سب جھوٹ ہے، یہ اپنی طرف سے یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا اور لکڑیاں جمع کی، ان کو جلایا۔ وہ ایسے شعلے تھے بھڑکنے والے جو آسمان سے باتیں کرتے تھے، اگر اوپر سے پرندہ جاتا تو وہ اس کی تپش اور اس کی حرارت کی وجہ سے نیچے گر جاتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تپش والے وہ شعلے تھے، اور ایک پہاڑوں کی طرح آگ تھی، آسمان کالا ہو گیا تھا اس دھوئیں سے۔ کئی عرصہ تک اس کو بھڑکاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال رہے تھے تو اللہ سے اجازت لے کر فرشتے آئے، تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا مددگار ہے، بہترین مددگار ہے، بہترین دوست ہے اللہ، میرے لیے وہ کافی ہے۔ وہ اگر مجھے بچانا چاہے گا تو وہ مجھے بچا لے گا، اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اس کے نام پر جلنے کو تیار ہوں۔ مجھے خاک میں ملا دو، میری خاک پھر اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک پھر اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں یا اللہ، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مٹنا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے حوالے کر دیا اللہ کے، اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ آج بھی کر ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ طور تو موجود ہے کوئی بوسا ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود،
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسے مدد کی اور عزت کی چوٹیوں تک پہنچایا۔ کتنی عزتیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہیں، دنیا بھی بہترین ہوئی اور آخرت بھی بہترین ہو گئی، بہت بڑھیا ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی۔ اور نمرود کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں مچھر پہنچ گیا، لنگڑا، اس نے اس کے مغز کو کھانا شروع کیا۔ جس وقت وہ کھاتا تھا، چک مارتا تھا اس کے مغز کو، تو وہ پھر درد میں واضح نکالتا تھا، گدھے کی طرح آواز، پھر اچھل کر نیچے گرتا تھا اور سب کچھ وہ بھول جاتا تھا، دن کو تارے نظر آ جاتے تھے اس کو۔ اور پھر اس نے اپنے سر پر جوتے مروائے، جو پہلے لائن میں لگتے تھے اس کو سجدہ کرتے تھے، پھر ان کو راشن دیتا تھا، اب لائن میں وہی لوگ لگتے تھے، اس کے سر پر جوتے مارتے تھے، اب وہ راشن جوتے مار کر اپنے آپ کو ان سے مرواتا تھا جوتے، اور پھر ان کو راشن دیتا تھا۔ اس کا سر خون خون ہو گیا تھا، اوپر سے چمڑا پھٹ گیا تھا، ایک اندر سے درد، ایک اوپر سے زخم کا درد، اور تیسرا اس سے قوت چھین لی گئی اور پاگل ہو گیا، دیواروں کے ساتھ سر مارتا تھا، درختوں کے ساتھ مارتا تھا، کلا بازیاں کھاتا تھا، کپڑے گندے تھے اس کے، اس کا برا حال تھا، اس کی دنیا بھی برباد، اور جو آگے ایک زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، ان کی زندگی بہتر نہیں ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں آتا ہے، نہ ان کی یہ دنیا کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور نہ آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے، نہ ان کی آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ بھائیو، آج ابراہیم علیہ السلام کدھر ہے؟ اپنا متعین وقت، مقررہ وقت گزار کر وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ابھی مزے کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی۔ بھی نمرود کدھر ہے؟ اس کے دور کی پیالی اور پلیٹ بھی نہیں ہے، اس کی وہ حکومت، ہٹو بچوں کے شور کہاں چلے گئے کہ ختم ہو گئے؟ اس کو مہلت دی تھی، متعین وقت دیا تھا، مدت دی تھی، لیکن اس نے اس کا ناجائز استعمال کیا اور اپنے آپ کو تباہ کر لی، اور ابھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا، عذاب اس کو ہوتا رہے گا، ابھی بھی اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ چوائسز آپ کے ہاتھ میں ہے دونوں، کہ آپ وہ راستہ اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، یا وہ راستہ اختیار کرو جو نمرود نے کیا۔ اگر آپ نے ڈیسیژن لے لیا نمرود والے راستے کا، تو ذلتیں، رسوائیاں، تباہیاں، ناکامیاں، بربادیاں آپ کا مقدر بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آؤ لوگوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، ہو گئی ختم کہانی۔ نمرود کی کہانی ختم ہوگی، ہماری کہانی بھی ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے حق کو اپناؤ، اسلام کو اپناؤ، اسلام پر چلو، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو، اللہ کے رسول کی باتیں مانو، توبہ کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، تمہاری یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔
دونوں جہان اگر آپ اپنی بہترین کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو،